اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا، نماز والی اذان اور اقامت کہنا یہ مسنون ہے، اس طرح سے کہ اذان دینے والا باوضو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بچے کا دایاں کان پہلے سامنے کیا جائے، پھر اس کے بعد بایاں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر اذان پڑھی جائے، تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، جو خدمت گزار دائیاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے، دائی کی آواز، مبارکباد کی آواز، کوئی آواز نہ پڑے، سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے، وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں وہ ان کا فہم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں۔ تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے، پھر بچے کو تحنیک دینا، گٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گٹی کے جو فوائد ہیں اس پر بھی ماہرین نے گفتگو کی ہے، اس سے بچے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بچہ فصیح ہوتا ہے۔ وہ شہد یا کھجور لے کے بچے کے تالو پر اس کو مل دیا جائے اور پورے منہ میں اس کو پھیلا دیا جائے، اور اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی گٹی دے تو یہ ایک اچھی اور نیک فعل ہے۔ بچہ جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا مسنون ہے، بچے کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1 جانور، وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، ان کے ساتھ اس کو عقیقہ کر دیا جائے، اور عقیقے کا جو گوشت ہے کوشش کرے اس کی ہڈیاں نہ توڑیں، بلکہ اس کو کچا تقسیم کر دیں، اگر اس کو پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرعاً درست اور جائز ہے۔ بچے کے سر موڑ دیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہ خدا میں خیرات کی جائے، اور جو بال ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں، کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں، بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کے بال ہوں یا ناخن ہوں، یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں، ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کی عزت اور تکریم ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے ختنے 7 دن کرنا یہ بھی مسنون ہے، بچہ کمزور ہو تو اس کے ختنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل ختنے کر دیے جائیں، اس لیے کہ جو پردہ ہے وہ واجب ہے اور ختنے مسنون ہیں، تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا اگر بلوغت کے بعد ختنے کیے، لہذا بلوغت سے قبل جب چاہیں آپ ختنے کر دیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ختنے کر دیے جائیں۔
हाँ, अगर कोई शख्स इस्लाम लाता है बुलूगत के बाद तो उसके खतने उसी वक्त किए जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल की उम्र में थे कि जब खतनों का हुक्म आया तो आपने बसूले के साथ खुद अपने खतने फरमाए थे। तो उम्र के किसी हिस्से के अंदर भी खतने किए जा सकते हैं अगर खतने ना हो सके हों। फिर अच्छा नाम रख देना, ये 7वें दिन अगर नाम रख दें तो ये मसनून है। इससे कबल नाम रखना भी जायज है, लेकिन मसनून ये है कि 7वें दिन नाम रखा जाए। और आका करीम ने इरशाद फरमाया, तसम्मु बिअस्माइल अंबिया, अपने बेटों के नाम नबियों के नामों पे रखें। और फिर फरमाया, अहब्बुल अस्मा, बेहतरीन और महबूब तरीन अस्मा जो हैं वो अल्लाह के यहाँ वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं। और फिर ये भी इरशाद फरमाया कि बेहतरीन नाम हम्माम और हारिस हैं। हमजा नाम की फजीलत भी अहादीस के अंदर मौजूद है। और ये भी इरशाद फरमाया, तसम्मु बेइस्मी, मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रखो। और उलमा ने इरशाद फरमाया, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नाम का बच्चा होगा वहां बेबरकती नहीं आएगी। तो जब अल्लाह औलाद दे तो किसी का नाम हुजूर के नाम पर मोहम्मद या अहमद रख देना चाहिए। और एक हदीस के बाबरकत कलेमात हैं, आका करीम ने फरमाया, अगर तुम अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखो तो फिर उसकी इज्जत भी करो। और सीरत हल्बिया के अंदर इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी लिखते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू आवाज देगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद नाम के जितने लोग हैं वो इस आवाज पे दौड़ पड़ेंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया, मैंने तो अपने महबूब को बुलाया है। अर्ज करेंगे, मालिक चूंकि हमारा नाम ये था लिहाजा हम इस पुकार पे चले आए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, चलो आ गए हो, अब जन्नत तुम्हारा रास्ता है। तो इस तरह अपने बच्चे का जो नाम है वो बाबरकत नाम रखा जाए। इन्नल अस्माअ ततनज़्ज़लु मिनस समा, आसमान से अस्मा की तासीरात उतरती हैं। आज इस मौजूदा दौर के अंदर लोग इस ख्वाहिश में होते हैं कि ऐसा नाम रखा जाए जो आज तक ना किसी का रखा गया हो और ना सुना गया हो। ये जिद्दत की ख्वाहिश इंसान की फितरत तो है, लेकिन लोग इस ख्वाहिश के तहत ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कि जिन नामों का कोई माना और कोई मकसद भी नहीं होता है। मुहम्मल अल्फाज बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं। सहाबा के नाम पे नाम रखे जाएं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नामों पे नाम रखे जाएं। फिर कुछ नामों से मना किया गया, जिन नामों में खुद नमाई हो उन नामों से मना फरमाया गया। जिस तरह बर्रा नाम से हुजूर ने मना फरमाया। इसी तरह जो दुश्मनाने खुदा और रसूल के नाम है उन नामों से मना फरमाया गया, उन वो नाम न रखे जाएं। हमारे मुआशरे के अंदर कैसर और परवेज ये दो नाम रखे जाते हैं, हालांकि ये वो बदबख्त हैं, इनमें से परवेज ने मेरे आका का खत फाड़ा था। इसलिए ऐसे अगर नाम किसी के हैं तो उनको फौरी ये नाम बदल देने चाहिए और अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी मूल नहीं लेनी चाहिए। तो अच्छे नाम रखने की बरकतें यकीनन जाहिर होती हैं। जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबइ सनीना वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीना वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिर। फरमाया, जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 7 साल को पहुंचे तो उनको नमाज की तरफ खींच के ले जाओ, उंगली लगाकर मस्जिद का रास्ता दिखाओ।
بچیوں کے لیے گھروں میں مصلے بچھواؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچے کو دین کے لیے تنبیہ کرنا، اس کو مارنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ والد کو تاکید کی کہ وہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کے رکھے اور بچوں کو اللہ سے ڈرائے۔ یہ جو سکولوں کی دیواروں کے اوپر اب لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ استاد کی مار کے اندر بھی پیار ہوتا ہے اور بچے کو وہ تہذیب سکھاتا ہے۔ اس طرح تو بچے آوارہ مزاج ہو رہے ہیں۔ اگر استاد کا یا والدین کا ڈر نہ ہو تو وَضْرِبُوهُمْ کے لفظ خطب حدیث میں موجود ہے کہ ان کو مارو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، چونکہ اس وقت وہ بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس وقت ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچانا مسنون ہے، اس طرح جب بچہ بولنے لگے اور اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ جاری کرو۔ وہ سنے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا، اور وہ بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ سکھاؤ، اس کے بعد آیت الکرسی سکھاؤ، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور جو مرد ہیں لڑکے ہیں انہیں سورہ مائدہ سکھاؤ، اور جو لڑکیاں ہیں انہیں سورۃ النور سکھاؤ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ، علموہ الکتابہ، ان کو کتابت سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، والسباحہ، اور ان کو تیرنا سکھاؤ، والرمایا، اس کو تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک روایت میں گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا ان کو سکھاؤ، اور فرمایا ان کو سوائے پاکیزہ کے کوئی اور رزق نہ دینا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔